بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والمسح على ظاہرهما خطوطا بالاصابع يبدأ من قبل الأصابع إلى الساق لحديث مغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على خفيه ومدهما من الأصابع إلى أعلاهما مسحة واحدة وكأني أنظر إلى أثر المسح على خف رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوطا بالأصابع ثم المسح على الظاهر حتم حتى لا يجوز على باطن الخف وعقبه وساقه لأنه معدول به عن القياس فيراعى جميع ما ورد به الشرع. والبداية من الأصابع استحباب اعتبارا بالأصل وهو الغسل وفرض ذلك مقدار 3 أصابع من أصابع اليد وقال الكرخي من أصابع الرجل والأول أصح اعتبارا لآلة المسح. اور مسح دونوں موضوع کے ظاہری حصے پر ہوگا اس حال میں کہ انگلیوں سے خط بن جائیں اور مسح کرنے والا انگلیوں سے شروع کرے پنڈلی کی طرف، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی حدیث کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اپنے دونوں موزوں پر رکھ کر انگلیوں کے سرے سے اوپر کی طرف کھینچا، اور اس طرح سے آپ نے ایک مرتبہ مسح فرمایا، اور ایسا لگتا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے پر مسح کا اثر دیکھ رہا ہوں، اس حال میں کہ ان پر انگلیوں کے ذریعے خط بنے ہوئے تھے. پھر ظاہری موزے پر مسح کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ موزے کے نچلے حصے پر نیز اس کی ایڑی اور پنڈلی پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ طریقہ خلاف قیاس ثابت ہے، لہذا ما ورد بہ الشرع کی پوری رعایت کی جائے گی، یعنی جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے اس کی پوری رعایت کی جائے گی، اور اصل یعنی غسل پر قیاس کرتے ہوئے انگلیوں کے سرے سے شروع کرنا مستحب ہے، اور مسح کا فرض ہاتھ کی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار ہے. امام کرخی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پاؤں کی انگلیوں میں سے ہے، لیکن اعلی مسح کا اعتبار کرتے ہوئے پہلا قول زیادہ صحیح ہے. عزیز طلبہ کرام، اس عبارت میں مقام مسح اور طریقے مسح دونوں کا بیان ہے. چنانچہ مقام مسح کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ مسح موضوع کے ظاہری حصے پر ہی ہوگا، یہی جگہ شرعاً معتبر ہے، اور مسح کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں کو پیر کی انگلیوں کے سرے پر رکھ کر اوپر کو پنڈلی کی جانب ہاتھ کھینچا جائے، اور اس انداز سے کھینچا جائے کہ موزے پر انگلیوں کے نشانات بن جائیں. مسح علی الخفین کا یہی طریقہ مسنون ہے، اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی حدیث میں جو کتاب میں ہے یہی طریقہ منقول ہے.
چنانچہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا عینی بیان یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع پر اپنے ہاتھ رکھ کر انہیں انگلیوں کے سرے کی طرف سے اوپر کو کھینچتے ہوئے دیکھا، اور مجھے محسوس ہوا کہ آپ کے موضوع پر لکیروں کی طرح نشانات بنے ہوئے ہیں۔ ثم المسح، پھر فرماتے ہیں کہ ظاہری موضوع پر مسح کرنا واجب اور ضروری ہے، اور اسی مسح کا شرعاً اعتبار بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص موضوع کے نچلے حصے پر مسح کرے یا موضوع میں بنی ہوئی ایڑی یا پنڈلی پر مسح کرے تو اس کا مسح جائز نہیں ہے، کیونکہ موضوع پر مسح کرنے کا جو طریقہ منقول ہے وہ خلاف قیاس ہے، ورنہ قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ باطن خف پر مسح کیا جائے، کیونکہ موزہ پہننے کی صورت میں جو بھی گرد و غبار لگتا ہے وہ اس کے نچلے حصے میں لگتا ہے، لہذا اس حوالے سے عقلاً اور قیاساً تو نچلے حصے میں ہی مسح ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ لو کان الدین بالرأی لکان باطن الخف اولا بالمسح من ظاہرہ ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين دون باطنهما۔ یعنی اگر دین کا سمجھنا عقل پر موقوف ہوتا تو ظاہر خف کے بالمقابل باطن خف پر مسح کرنا زیادہ بہتر ہوتا، لیکن میں نے بچشم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باطن خف کے بالمقابل ظاہر خف پر مسح کرتے دیکھا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ظاہر خف پر مسح کرنا خلاف قیاس ہے۔ بہرحال جب ظاہر خف پر مسح کرنا خلاف قیاس ہے تو جس حکم اور طریقے کے ساتھ شریعت وارد ہوئی ہے اس کی پوری رعایت کی جائے گی، اور چونکہ شریعت نے ظاہر خف پر مسح کا طریقہ بیان کیا ہے اس لیے ظاہر خف ہی پر مسح درست، جائز اور معتبر ہوگا، اور باطن خف پر کیے ہوئے مسح کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ خلاف قیاس ثابت ہونے والی چیزوں کے متعلق فقہ کا ضابطہ یہ ہے ما ثبت علی خلاف القیاس فغیرہ لا یقاس علیہ۔ والبدایۃ، فرماتے ہیں کہ چونکہ اصل یعنی غسل اور دھونے میں انگلیوں کے سرے سے آغاز کیا جاتا ہے، اس لیے فرع میں یعنی مسح کرنے میں بھی انگلیوں کے سرے سے ہی آغاز کرنا مستحب ہے، تاکہ اصل اور بدل میں طریقے عمل کے حوالے سے بھی مساوات ہو جائے، اور ہاتھ کی 3 انگلیوں کی مقدار میں مسح کرنا فرض ہے، یہی عامت الفقہاء کی رائے ہے۔ البتہ امام کرخی رحمہ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے کہ اس سلسلے میں پاؤں کی انگلیوں کا اعتبار ہے، کیونکہ پاؤں ہی پر مسح کیا جاتا ہے، اس لیے مقدار فرض کے سلسلے میں پاؤں کی انگلیاں معتبر ہوں گی۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام کرخی کے مقابلے میں عامت الفقہاء والا قول زیادہ صحیح ہے، کیونکہ مسح ہاتھ سے کیا جاتا ہے اور ہاتھ ہی مسح کا آلہ ہے، لہذا مقدار فرض کے متعلق ہاتھ ہی کی انگلیوں کا اعتبار ہوگا۔ ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كثير يتبين منه قدر 3 أصابع من أصابع الرجل، وإن كان أقل من ذلك جاز، وقال زفر والشافعي رحمهما الله تعالى لا يجوز وإن قل، لأنه لما وجب غسل البادي يجب غسل الباقي، ولنا أن الخفاف لا تخلو عن قليل خرق عادة فيلحقهم الحرج في النزع، وتخلو عن الكثير فلا حرج، والكثير أن يكشف قدر 3 أصابع الرجل أصغرها هو الصحيح، لأن الأصل في القدم هو الأصابع، والثلاث أكثرها فتقام مقام الكل،
واعتبار الأصغر للاحتياط ولا معتبر بدخول الأنامل إذا كان لا ينفرج عند المشي، ويعتبر هذا المقدار في كل خف على حدة، فيجمع الخرق في خف واحد ولا يجمع في خفين، لأن الخرق في أحدهما لا يمنع قطع السفر بالآخر، بخلاف النجاسة المتفرقة لأنه حامل للكل. وانكشاف العورة نظير النجاسة اور ایسے موزے پر مسح کرنا جائز نہیں ہے جس میں بہت زیادہ پھٹن ہو اور اس سے پاؤں کی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار ظاہر ہوتا ہو، اور اگر اس سے کم پھٹن ہو تو مسح کرنا جائز ہے۔ امام ظفر رحمہ اللہ تعالی اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایسے موزے پر مسح جائز نہیں ہے اگرچہ پھٹن کم ہو، اس لیے کہ جب ظاہر کا دھونا واجب ہے تو باقی کا دھونا بھی واجب ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ عام طور پر موزے معمولی پھٹن سے خالی نہیں ہوتے، اس لیے اتارنے میں لوگوں کو حرج لاحق ہوگا، اور زیادہ پھٹن سے خالی ہوتے ہیں اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کثیر یہ ہے کہ پیر کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار کھل جائے، یہی صحیح ہے، اس لیے کہ قدم کے معاملے میں انگلیاں ہی اصل ہیں، اور 3 کی تعداد انگلیوں کا اکثر حصہ ہے، اس لیے اسے کل کے قائم مقام کر دیا جائے گا۔ اور چھوٹی انگلیوں کا اعتبار کرنا احتیاط کے پیش نظر ہے، اور پوروں کے داخل ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے بشرطے کہ چلنے کے وقت پاؤں نہ کھلتا ہو۔ اور یہ مقدار ہر موزے میں الگ الگ معتبر ہے، چنانچہ ایک موزے کی پھٹن کو جمع کیا جائے گا اور 2 موزوں کی پھٹن کو نہیں جمع کیا جائے گا، اس لیے کہ ایک موزے کی پھٹن دوسرے موزے سے سفر کرنے میں مانع نہیں ہوتی، برخلاف متفرق نجاست کے، اس لیے کہ وہ شخص پوری نجاست کو اٹھا رہا ہے، اور ستر عورت کا کھلنا نجاست کی نظیر ہے۔ عزیز طلبہ کرام، موزے پھٹے ہوئے ہونے کی صورت میں مسح کا حکم۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر خفین میں سے کسی خف میں شگاف اور پھٹن ہو تو ہمارے یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شگاف قلیل ہے یا کثیر، کم ہے یا زیادہ۔ اگر شگاف قلیل ہے تو اس موزے پر مسح کرنا ہمارے یہاں جائز ہے، لیکن اگر پھٹن زیادہ ہے اور پیر کی 3 چھوٹی انگلیاں کھل جاتی ہیں تو اس صورت میں ہمارے یہاں اس موزے پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پھٹے ہوئے موزوں پر مطلقاً مسح کرنا جائز نہیں ہے، خواہ شگاف قلیل ہو یا کثیر۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ موزے پہننے کی وجہ سے پیروں کا وظیفہ غسل سے مسح کی طرف منتقل ہو گیا۔ موزہ پہننے کی وجہ سے پیروں کا وظیفہ غسل سے مسح کی طرف منتقل ہو گیا، پیروں کا وظیفہ غسل سے مسح کی طرف منتقل ہو گیا، لیکن موزہ میں شگاف ہونے کی وجہ سے غسل اور مسح دونوں کو جمع کرنا پڑے گا، کیونکہ جو حصہ ظاہر ہوگا وہاں غسل ہوگا اور جو حصہ موزے کے اندر ہوگا اس پر مسح ہوگا، اور غسل اور مسح دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں مسح ہی جائز نہیں ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ مسح علی الخفین کے جواز کا مقصد لوگوں سے حرج دور کرنا ہے، اور عام طور پر موزوں میں تھوڑی بہت پھٹن ہوتی ہی ہے، اس لیے ہم نے
خرق قلیل کو معاف کر دیا، کیونکہ اگر خرق قلیل کو معاف نہیں قرار دیں گے تو موزے اتارنے کی وجہ سے لوگ حرج میں مبتلا ہو گئے اور مسح علی الخفین کے جواز کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف خرق کثیر کی صورت میں مسح اس لیے جائز نہیں ہے کہ عموماً موضوع میں اس مقدار میں شگاف نہیں ہوتا، لہذا زیادہ شگاف کی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے یہ صورت معاف بھی نہیں ہے اور اس صورت میں مسح بھی جائز نہیں ہے۔ والکثیر، صاحب ہدایہ خرق قلیل اور خرق کثیر کی مقدار بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق خرق کثیر یہ ہے کہ پاؤں کی چھوٹی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار پیر کھل جائے، اور اگر 3 انگلیوں سے کم پاؤں ظاہر ہو تو یہ خرق قلیل ہے۔ صحیح کہہ کر دراصل حضرت حسن ابن زیاد کی اس روایت سے احتراز کیا گیا ہے جس میں خرق کے متعلق وہ ہاتھ کی انگلیوں کو معتبر مانتے ہیں۔ نیز شمس الائمہ حلوانی کے اس قول سے بھی احتراز کیا گیا ہے جس میں وہ پیروں کی بڑی انگلیوں کی مقدار میں خرق کا اعتبار کرتے ہیں۔ بہرحال قول صحیح کی دلیل یہ ہے کہ پاؤں میں انگلیاں ہی اصل ہے، اور پھر 3 کی مقدار انگلیوں کی مجموعی مقدار یعنی 5 کا اکثر ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ للاکثر حکم الکل، یعنی اکثر کو کل کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ لہذا اس ضابطے کے پیش نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر 3 انگلیوں کی مقدار میں پاؤں کھل جاتا ہے تو یہ خرق کثیر ہے اور جواز مسح کے لیے مانع ہے، اور اگر اس سے کم کھلتا ہے تو یہ خرق قلیل ہے اور اس طرح کے موضع پر مسح جائز ہے۔ والاعتبار، فرماتے ہیں کہ ہم نے جو چھوٹی انگلیوں کا اعتبار کیا ہے وہ احتیاط کے پیش نظر ہے، کیونکہ یہ عبادات کا معاملہ ہے اور عبادات میں احتیاط پر عمل کرنا اولا ہے۔ پھر اگر کوئی موزہ اس طرح پھٹا ہوا ہو کہ اس میں 3 انگلیاں داخل ہو جاتی ہو لیکن اسے پہن کر چلا جائے تو اس وقت پاؤں نظر نہ آتا ہو تو ایسے موزے پر بھی مسح کرنا شرعاً جائز ہے، کیونکہ اصل خرابی اور عدم جواز مسح کی اصل علت پیروں کا کھلنا اور ظاہر ہونا ہے اور وہ یہاں معدوم ہے۔ وَيُعْتَبَرُ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جو ہم شگاف اور پھٹن کی بات کر رہے ہیں اس کی مقدار ہر موضع میں الگ الگ معتبر ہے۔ چنانچہ اگر ایک موضع میں متعدد شگاف ہو اور ان کا مجموعہ 3 انگلیوں کے مقدار تک پہنچتا ہو تو اس صورت میں اس موضع پر مسح درست نہیں ہوگا، لیکن اگر دونوں موضوع پر شگاف ہو اور دونوں کا مجموعہ 3 انگلیوں کی مقدار ظاہر ہونے تک پہنچتا ہو تو اس صورت میں ان پر مسح جائز ہوگا، اس لیے کہ ایک موضع کے شگاف کو تو جمع کیا جائے گا مگر دونوں کے شگاف کو جمع کر کے عدم جواز مسح کا حکم نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ نہ تو معمولی شگاف چلنے اور سفر کرنے سے مانع ہے خواہ دونوں موضوع میں ہوں، اور نہ ہی ایک موضع کا شگاف دوسرے موضع کو پہن کر چلنے سے مانع ہے، لہذا اس صورت میں عدم جواز مسح کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل اگر دونوں موضوع میں تھوڑی تھوڑی نجاست لگی ہو اور دونوں موضوع کی نجاست کا مجموعہ 1 درہم سے زائد ہو جاتا ہو تو اس صورت میں دونوں موضوع کی متفرق نجاست کو جمع کیا جائے گا اور ان موضوع کو پہن کر نماز جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اب یہ شخص مجموعی طور پر 1 درہم سے زائد نجاست کو اٹھانے اور اپنے ساتھ رکھنے والا ہے، حالانکہ 1 درہم سے زائد نجاست لگنے کی صورت میں نماز درست نہیں ہوتی، اس لیے صورت مسئلہ میں مذکورہ موضوع کے ساتھ بھی نماز درست نہیں ہوگی۔ وَإِنْكِشَافُ الْعَوْرَةِ نَظِيرُ النَّجَاسَةِ، فرماتے ہیں کہ ستر
ستر عورت کا کھلنا نجاست کی نظیر ہے، یعنی جس طرح دو موضوع یا بدن کے الگ الگ حصوں پر لگی ہوئی متفرق نجاست کو جمع کیا جاتا ہے، اسی طرح اگر کسی عورت کی شرمگاہ سے تھوڑا حصہ کھل جائے، تھوڑا حصہ اس کی پنڈلی سے کھل جائے، کچھ اس کی ران اور کچھ اس کے بال سے کھل جائے، اور ان کا مجموعہ چوتھائی حصے کو پہنچ جائے، تو ان سب کو جمع کیا جائے گا اور اس عورت کی نماز کے عدم جواز کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔